بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمران رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کننا فی سفر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم لوگ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فصلی بالناس، تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ فلما انفطر من صلاتہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، اذا ہوا برجل معتزل لم یصلی مع القوم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب تھے جو لوگوں سے علیحدہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے سب کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ما منعک یا فلاں ان تصلی مع القوم، پوچھا کہ اے فلاں شخص، تم نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ قال، انہوں نے کہا، اصابتنی جنابۃ ولا ماء، انہوں نے کہا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی تھی اور پانی نہیں تھا۔ قال، تو آپ نے فرمایا، علیک بالصعید، پاک مٹی لے کر تیمم کر لیتے، فإنہ یکفیک، کیونکہ یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خرج رجلان فی سفر، دو لوگ ایک سفر میں تھے، فحضرت الصلاۃ ولیس معہما ماء، تو نماز کا وقت ہو گیا اور ان کے پاس پانی نہیں تھا۔ فتیمما صعیدا طیبا، تو ان دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کر لیا۔ فصلیا، اور انہوں نے نماز پڑھ لی۔ ثم وجدا الماء فی الوقت، پھر وقت باقی رہتے ہوئے انہیں پانی مل گیا۔ فاعاد احدہما الصلاۃ بوضوء، تو ان میں سے ایک صاحب نے وضو کر کے نماز کو لوٹا لیا۔ ولم یعید الآخر، اور دوسرے صاحب نے نماز نہیں لوٹائی۔ ثم اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرا ذالک، پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا۔ فقال للذی لم یعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا جنہوں نے نماز نہیں لوٹائی تھی، اصبت السنۃ، تم نے سنت کو پایا، یعنی صحیح طریقہ یہی ہے۔ واجزأتک صلاتک، اور تمہاری نماز تمہارے لیے کافی ہو گئی۔ وقال للذی توضأ واعاد، اور ان صحابی سے کہا جنہوں نے وضو کر کے نماز لوٹائی، لکل اجر مرتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، یا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لکل اجر مرتین، کہ تمہیں اجر ملے گا 2 مرتبہ، 2 مرتبہ تمہیں اجر ملے گا۔ رواہ ابو داؤد والدارمی، اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام دارمی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں تیمم سے متعلق 2 حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ ان دونوں حدیثوں سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ پہلی جو حدیث پڑھی گئی کہ ایک صاحب کو غسل کی حاجت ہو گئی تھی اور انہوں نے سب کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، ایک کونے میں کھڑے ہو گئے تھے، ان کو تیمم کے مسئلے کا علم نہیں تھا تو وہ نماز نہیں پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تیمم کر لیتے، کافی ہو جاتا تمہارے لیے، کیونکہ پانی نہیں تھا، غسل کی حاجت ہو گئی، تیمم کر لیتے، کافی ہو جاتا۔ تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جس طرح وضو نہ ہونے کی صورت میں کسی شخص کو وضو نہیں ہے اور وہ وضو کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، اور وہ وضو سے نہیں تھے اور وہاں پانی بھی موجود نہیں ہے یا پانی ان کے لیے نقصان دہ ہے، تو جس طرح وضو کی جگہ پر تیمم کام آ جاتا ہے، مسئلہ معلوم یہ ہوا کہ اسی طرح غسل کی حاجت ہو جائے تب بھی تیمم کام آ جائے گا۔ وضو کے بجائے تیمم کرنا یہ بھی کافی، غسل کے بجائے تیمم کرنا یہ بھی کافی۔ تیمم دونوں طرح کی پاکی دیتا ہے، وضو والی پاکی بھی دیتا ہے، غسل والی پاکی بھی دیتا ہے۔ بس شرط وہی ہے کہ پانی یا تو بالکل بھی موجود نہ ہو پورے علاقے میں، یا پانی ہے مگر پانی کا استعمال کرنا نقصان دہ ہے،
تو اس کی جگہ پر تیمم کر سکتے ہیں۔ پانی کا استعمال کرنا نقصان دہ، ٹھنڈا پانی بھی نقصان دہ، گرم پانی بھی نقصان دہ۔ اس صورت میں ٹھنڈا پانی تو نقصان دہ ہے، مگر گرم پانی یوز کر سکتے ہیں، تو پانی گرم کر کے یوز کرنا پھر۔ خیر، مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ وضو کے بجائے تیمم کافی، اور غسل کی حاجت ہو جائے غسل کے بجائے تیمم کافی، پہلی حدیث سے۔ اور جو دوسری حدیث پڑھی گئی اس میں دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک وضو کی جگہ پر تیمم کر لیں کافی ہو جائے گا، اور دوسرا مسئلہ ایک یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی نے تیمم سے نماز پڑھ لی، عبادت کر لی، اس کے بعد انہیں وقت کے اندر پانی مل گیا، وقت رہتے ہوئے پانی مل گیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ تیمم سے تو ہم نماز پڑھ چکے تھے، تو اب نماز وضو کر کے پھر سے نماز لوٹانا کیا، یا وہی نماز کافی ہو جائے گی؟ دو صحابہ کا الگ الگ عمل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں حیات ہیں۔ ہر ایک صحابی نے اپنی سوچ سے عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کو کہا کہ دونوں ٹھیک ہیں۔ ایک صحابی سے کہا تمہیں 2 اجر ملیں گے، یا فرمایا تمہیں اجر ملے گا، اور یہ جملہ 2 مرتبہ فرمایا۔ اجر ملے گا کا جملہ 2 مرتبہ کہا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں 2 اجر ملیں گے یہ کہا۔ بہرحال جو بھی ہے، ان کو کہا جنہوں نے نماز وضو کر کے لوٹائی تھی ان سے کہا کہ تمہیں اجر مل گیا، دوسری مرتبہ تم نے وضو سے نماز پڑھی اس کا بھی اجر مل گیا۔ جن صحابی نے نماز نہیں لوٹائی تھی ان سے کہا تم نے سنت طریقے کو پایا، تم نے صحیح طریقے کو پایا۔ اب مطلب اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر تیمم کر کے نماز پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد اگر پانی ملتا ہے تو نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے، سنت طریقہ یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تبصرہ کیا۔ نہیں اب صحابی دوسرے صحابی لوٹائے تھے نا، ان کو تو بولے تمہارے کو ڈبل اجر ملا، یا پھر خالی یہ بولے کہ اجر ملا اور 2 مرتبہ یہ بولے، جو بھی ہے تو ان کی بھی تو تعریف فرمائے نا، تو اس کا کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس وقت ان صحابہ نے نماز کو ایک نے لوٹایا ایک نے نہیں لوٹائی تھی، اس وقت ان کو پوری ڈیٹیل نہیں معلوم تھی۔ ایک صحابی نے اپنے اجتہاد سے اپنی سوچ سے نماز کو لوٹایا، سارے تفصیلی احکام ان کو نہیں پتا تھے، تو ان کی نیت کی وجہ سے اور ان کے اجتہاد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ کو بھی اجر مل گیا، اگرچہ کہ وہ طریقہ سنت نہیں ہے۔ سنت تو ایک ہی طریقہ ہوگا، وہ ہے جو ایک صحابی نے کیا جنہوں نے نماز نہیں لوٹائی۔ انہوں نے نماز لوٹا لی، نیت سچی تھی، اور وہ مجتہد تھے، ہر صحابی مجتہد ہوتے ہیں، وہ پوزیشن پر تھے کہ وہ اپنی سوچ سے کسی رائے کو طے کر کے عمل کر سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تمہیں بھی اجر مل گیا، تو اجر ان کو بھی ملا، اجر ان کو بھی ملا ان کی نیت کے اعتبار سے۔ باقی اب اس کے بعد کے لیے قیامت تک کے واسطے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تیمم کر کے نماز پڑھ لے عذر کی حالت میں، اور نماز وہ مکمل ادا کر چکا ہے، بعد میں پانی ملا، تو اس کو پانی سے پھر وضو کر کے نماز لوٹانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ معلوم ہے پھر بھی لوٹا رہے ہیں نماز وضو کر کے، تو یہ غلط ہوگا۔ مسئلہ معلوم نہیں تھا اور یہ سمجھ رہے تھے کہ وضو کر کے نماز پڑھنے میں شاید اچھی چیز ہے، اور اس نیت سے لوٹا لیے تو اجر ملے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مگر مسئلہ معلوم رکھنے کے بعد پھر سے وضو کر کے نماز لوٹائیں گے تو یہ سنت طریقے کے خلاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان صحابی نے پھر ایسا کیا ہو، کہیں پر بھی اس کا ثبوت نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا سنت وہ ہے جو پہلے والے صاحب نے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، خیر مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ تیمم سے نماز پڑھ لینے کے بعد اگر پانی ملے تو پھر وضو کر کے نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ، تیمم کر کے نماز شروع کرے، تیمم کر کے شروع کرے نماز، پانی نہیں تھا، تیمم کر کے نماز شروع کرے، پورے ایریے میں پانی نہیں تھا، بالکل بڑی مشکل چل رہی تھی، اب نماز شروع کرے، نماز پڑھ رہے تھے، بارش ہو گئی، پانی کا انتظام ہو گیا، اب کیا؟ اب اس کا کیا ہے؟ ابھی نماز ہم کمپلیٹ نہیں کرے ہیں، اس سے پہلے پانی آ گیا، یا اس سے پہلے آدمی کو طاقت آ گئی اور وہ پانی یوز کرنے کے قابل ہو گیا اس سے پہلے، تو پھر اس کو نماز ختم کرنی پڑے گی اور وضو کر کے اس کو پوری نماز ادا کرنی پڑے گی۔ تیمم سے نماز شروع کیا تھا اور ختم کرنے سے پہلے پانی مل جائے، یا ختم کرنے سے پہلے اسے پانی استعمال کرنے کی طاقت آ جائے، تو پھر اب تیمم سے عبادت کمپلیٹ نہیں کر سکتا ہے، وضو کر کے عبادت کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ جو مجبوری تھی وہ مجبوری ختم ہو گئی، جو عذر تھا وہ عذر ختم ہو گیا۔ پہلی والی صورت میں عذر بھی تھا، عبادت بھی پوری کر چکا تھا، اس لیے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2-4 باتیں آج کے درس حدیث میں معلوم ہوئی۔
نمبر ایک بات، تیمم وضو کی جگہ بھی کام آتا ہے، غسل کی جگہ بھی کام آتا ہے۔ نمبر دو بات، تیمم کر کے عبادت کر لیں پوری، پھر پانی ملے، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر تین بات، تیمم کے دوران پانی مل جائے، تیمم کے دوران پانی کے استعمال کرنے پر قدرت مل جائے تو پھر وضو کر کے غسل کر کے باضابطہ مکمل صحیح طور پر نماز اور عبادت کو انجام دینا چاہیے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی یہ قیمتی باتیں جان کر عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔